السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے بھٹے کا سیب۔ اینٹوں کے بھٹے پر مزدور، جن میں بچے، عورتیں، مرد شامل تھے، کام کرنے میں مصروف تھے۔ منشی سلیم مزدوروں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جو بھی کام میں سستی برتتا تھا وہ اسے ٹوک دیتا تھا۔ ان دنوں اینٹوں کے بڑے آرڈر تھے اور بھٹے کے مالک ابراہیم کو وہ آرڈر ہر صورت پورے کرنے تھے۔ سلیم بھٹے پر منشی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ بنیادی طور پر وہ دوسرے منشی کی طرح سخت نہیں تھا، نرم دل انسان تھا۔ وہ مزدوروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کوئی مزدور بیمار ہو جاتا تو اس سے وہ کام کم لیتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرے منشی مزدوروں سے بیماری کی حالت میں بھی سخت کام لیتے۔ یہی وجہ تھی بھٹے پر کام کرنے والے مزدور منشی سلیم سے بہت خوش تھے۔ بھٹے پر ایک نیا مزدور کیسر کام کرنے آیا تھا۔ اسے بھٹے پر کام کرتے ہوئے بھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، لیکن بھٹے پر کام کرنے والے مزدور اس سے تنگ آ گئے تھے۔ منشی سلیم نے اسے اپنے پاس بلایا اور سمجھاتے ہوئے کہا، کیسر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، پھر تم سارے مزدوروں کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ ہر مزدور تمہارے رویے کی شکایت کر رہا ہے۔ تم لوگوں کو تنگ نہیں کرو۔ میں کسی کو تنگ نہیں کرتا، لوگ خواہ میری شکایت کرتے ہیں۔ جھوٹ مت بولو، میں اس بھٹے پر ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں۔ میں سب مزدوروں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میری بات کا یقین کریں، میں کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتا۔ دیکھو، میری بات یاد رکھو، یہاں کام کرنا ہے تو آئندہ مجھے اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ مزدوروں کو بھی یہ بات سمجھا دیں کہ وہ مجھ سے نہ الجھیں۔ بے فکر رہو، تم سے کوئی نہیں الجھے گا، منشی سلیم نے سخت لہجے میں کہا۔ کیسر منشی کو سخت لہجے میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ خاموشی میں ہی عافیت ہے، ورنہ اس کے کام سے چھٹی ہو جائے گی۔ کیسر ایک شریر قسم کا آدمی تھا۔ وہ ہر کسی سے بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا، کبھی کسی کو شرارت کے ذریعے تنگ کرتا۔ اسی وجہ سے اسے کام سے جواب مل جاتا تھا، لیکن وہ شرارت کرنے اور لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنے سے باز نہ آتا تھا، اس لیے خاصے عرصے سے بے روزگار تھا۔ اتنا عرصہ بے روزگار رہ کر بھی وہ خود کو سدھارنے کو تیار نہیں تھا۔ منشی سلیم کے سمجھانے پر کچھ دن کیسر صحیح رہا۔ اس کا رویہ بھی عام مزدوروں سے اچھا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا وہ منشی سلیم کی نظر میں آ گیا، اس پر اس کا شرارت کرنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کے بے روزگار ہو جانے پر پھر سے بے روزگاری کے دن شروع ہو جائیں گے۔ وہ خود کو 2 ہفتے ہی قابو کر سکا۔ اس نے مزدوروں سے تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ دراصل اسے لوگوں کو تنگ کرنے میں خوشی راحت ملتی تھی، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ منگل کا دن تھا، منشی سلیم کو گھر میں کام تھا۔ وہ مزدوروں کو کام کی ہدایت دے کر گھر چلا گیا۔ وہ مزدوروں کو کہہ کر گیا کہ شام گئے تک وہ لوٹے گا۔ جس کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائے۔ سپہر کا وقت تھا، منشی سلیم اپنے کام نپٹا کر آ گیا۔ ایک جگہ سے کاشف کے بیٹے سمن کی چیخ و پکار سنائی دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے کوئی بری طرح سے پیٹ رہا ہو۔ وہ تیزی سے آواز کی سمت بڑھا۔ کیسر بری طرح سے سمن کی پٹائی کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے اب میرے پاؤں پر اینٹ گرا دی ہے۔ بچہ ہے، اس سے وزن نہیں اٹھ رہا ہوگا۔ اکثر بڑے مزدوروں سے اینٹیں گر جاتی ہیں، پھر یہ بچہ ہے، منشی سلیم نے کہا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی مجال کیسے ہوئی میرے پاؤں پر اینٹ گرانے کی؟ کیسر نے سمن کی پٹائی کرنا نہیں چھوڑی۔ یہ میرا حکم ہے، اسے چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ منشی سلیم نے زوردار آواز میں کہا۔ کیسر کی سمجھ میں منشی سلیم کی بات نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ آگے بڑھا اور کیسر سے پٹائی کرنے کا ڈنڈا چھین لیا۔ کیسر اسے کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گھونسے اور مکے سمن کو مارنے شروع کر دیے۔ کیسر، باز آ جاؤ، تم پہلے بھی اس لڑکے کی پٹائی کر چکے ہو، تم اسے مارنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو، منشی سلیم نے کہا۔ کیسر کے باز نہ آنے پر منشی سلیم نے اس پر حملہ کر دیا۔ اسے منشی سلیم کے اس طرح حملہ کرنے کی بالکل توقع نہ تھی۔ منشی سلیم صحت و طاقت میں اس پر بھاری تھا۔ چند لمحوں میں ہی اس نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ کیسر برابر پٹتا رہا اور کہتا رہا، اب میں سمن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری پٹائی کرائی ہے۔ یہ وقت بتائے گا، میرے ہوتے ہوئے تم سمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، منشی سلیم نے کہا۔ دوسرے مزدوروں کے آ جانے پر معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن کیسر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ منشی سلیم کے ہاتھوں وہ سمن کی وجہ سے پٹا اور اس کا وہ ضرور بدلہ لے گا۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ فیصلہ
کیسر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سمن سے کس طرح انتقام لے۔ 1 2 اور تیسرا ہفتہ گزر گیا۔ کیسر نے کسی مزدور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے منشی سلیم کی پٹائی کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوا ہے۔ وہ سدھر گیا، حقیقت اس کے برعکس تھی، وہ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ یہ اس کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ سمن سے اس طرح انتقام لینا چاہتا تھا کہ وہ انتقام بھی لے لے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ ایک دن اسے موقع مل گیا۔ بھٹے میں آگ بھڑک رہی تھی، مزدور لوگ کھانا کھانے گئے ہوئے تھے۔ دوپہر میں کھانے کے وقت بھٹے کے نزدیک کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سمن بھٹے کے پاس اپنی کوئی چیز بھول گیا تھا، وہ لینے آیا تھا۔ کیسر بھی وہیں موجود تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچاتا ہے۔ اس دن تجھے منشی سلیم نے بچا لیا تھا، میں تجھے آج زندہ ختم کر دوں گا۔ کیسر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ سمن کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا تجھے یہ یاد نہیں میری اس دن تیری وجہ سے کتنی بےعزتی ہوئی تھی؟ میں منشی کی ایسی کی تیسی کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ تھا وہ کہیں مجھ پر پولیس میں مقدمہ درج نہ کروا دے، جیل بھجوا دے، اس لیے خاموشی سے منشی سلیم کی مار سہ گیا میں۔ تم مجھ پر اب بھی حملہ کر کے پولیس کی حراست میں جا سکتے ہو۔ میں نے ایسی اسکیم سوچی ہے، میرے انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، تیرا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ تم میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ سمن چونکا۔ یاد ہے میں نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ تیری جان لے لوں گا۔ آج وہ دن آ گیا ہے، میں آج تیری جان لے رہا ہوں۔ کیسر نے پراسرار انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سمن اس کا ارادہ جان کر کام کر رہ گیا۔ اس وقت وہ وہاں اکیلا تھا، کم عمر تھا، کیسر کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی مدد کو ادھر ادھر دیکھا، دور تک کوئی مزدور نہ تھا۔ 1 گھنٹے تک کسی بھی مزدور کے آنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ سمن نے جیسے ہی بھاگنا چاہا، کیسر نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سمن نے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی مضبوط گرفت سے باہر نہ نکل سکا۔ کیسر اسے بھٹے کی طرف لے جا رہا تھا۔ سمن سمجھ گیا کہ کیسر کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بھٹے میں گرنے سے وہ جل کر خاک ہو جائے گا اور کیسر پر کوئی الزام بھی نہ آتا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے چیخو پکار بھی کی، لیکن اس کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ لمحہ بہ لمحہ بھٹے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ کیسر نے جیسے ہی دشمن کو بھٹے میں ڈالنا چاہا، اچانک وہ لڑکھڑایا اور اس کی گرفت سے سمن آزاد ہو گیا۔ سمن نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی، اسے اپنے عقب سے کیسر کی چیخ سنائی دی۔ وہ بھٹے میں گر چکا تھا۔ بھٹے سے کچھ فاصلے پر منشی سلیم کھڑا تھا، جو سمن کو بھٹے میں جھونکنا چاہتا تھا۔ وہ خود بھٹے میں گر گیا تھا۔ سمن نے بوکھلائی آواز میں کہا، بچاؤ، اس کو بچاؤ۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیسر پر دور سے ایک اینٹ ماری تھی۔ اگر میں بروقت اینٹ نہ مارتا تو یہ تمہیں بھٹے میں جھونک دیتا، منشی سلیم نے بتایا۔ یہ بھٹے میں گرا کیسے؟ اس کے دماغ پر اینٹ لگنے سے وہ اپنا توازن برقرار رکھ نہ سکا اور بھٹے میں گر گیا، منشی سلیم نے کہا۔ مجھے مارنے والا خود مر گیا، سمن نے کہا۔ تم گھر چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے، اور اس واقعے کا کسی اور سے ذکر مت کرنا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ ہاں، پولیس آئے گی، بلا وجہ تمہیں قتل کے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، حالانکہ وہ اپنی غلطی سے بھٹے میں گر کر جل کر مر گیا ہے، منشی سلیم نے کہا۔ سمن کی سمجھ میں منشی سلیم کی بات آ گئی تھی، اس لیے سمن نے اس معاملے سے لا تعلق رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ہاں، کوئی پوچھے تو تم یہی بتا دینا کہ تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے تم مجھ سے چھٹی لے کر گھر چلے گئے ہو۔ اچھا، میں مزدوروں کے پاس جا رہا ہوں، وہ کھانا کھا چکے ہوں گے، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیسر کہاں ہے، اس کی تلاشی ہوگی اور اس کے لاش بھٹے سے برآمد ہونے پر یہی تصور کیا جائے گا یہ اتفاقی حادثہ ہے، منشی سلیم نے کہا۔ سمن اس کی بات سمجھ گیا تھا، اسی لیے اس نے اس طرح گردن ہلائی جیسے اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی ہو۔ وہ گھر چلا گیا۔ منشی سلیم نے وہی کیا جو اس نے سمن کو بتایا تھا۔ پولیس آئی، کیسر کے بھٹے پر جل جانے کو اتفاقی حادثہ قرار دیا گیا۔ کئی ماہ گزرنے پر لوگ اس واقعے کو بھول گئے تھے۔ ایک دن منشی سلیم بھٹے پر آگ دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے آگ میں سے انسانی ہیلا نکلا ہو۔ منشی سلیم کو ایک حیرت کا جھٹکا لگا، وہ کیسر کا چہرہ تھا۔ وہ نفرت سے منشی سلیم کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے قتل کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں کیوں تمہیں قتل کروں گا؟ یہ تم نے میرے سر پر اینٹ نہیں ماری تھی، یہ سب میں نے سمن کو بچانے کے لیے کیا تھا، ورنہ تم
اسے ہلاک کر دیتے۔ تمہاری اینٹ مارنے سے میں اپنی جان سے چلا گیا، تم بھی زندہ نہیں بچو گے، میں تم سے اپنا بھرپور انتقام لوں گا، تم مر چکے ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ منشی سلیم نے کہا، میں مر کر بھی تم سے اپنا انتقام لوں گا، یہ وقت بتائے گا۔ منشی سلیم نے کہا۔ کچھ لمحوں میں کیسر ہیولا غائب ہو گیا۔ اس نے بظاہر کیسر کے ہیولے سے یہ بات کہہ دی تھی، مگر اندر سے وہ بری طرح ڈر گیا تھا۔ منشی سلیم اس کا قاتل نہیں تھا، ایک انسانی جان بچانے کے لیے اس نے کیسر کو اینٹ ماری تھی تاکہ وہ سمن کو چھوڑ دے۔ اینٹ کیسر کے سر میں زور سے لگی تھی، اس بنا پر اسے چکر آیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بھٹے میں گر گیا۔ اس کی روح عذاب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ عذاب منشی سلیم کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ گھر جانے پر رات بھر اسے نیند نہ آئی تھی، بار بار سوتے سے اس کی آنکھ کھل رہی تھی۔ اسے یہ دھڑکا لگ گیا کہ کہیں سوتے میں کیسر کی روح اس کا گلا نہ گھونٹ دے۔ صبح ہونے پر منشی سلیم نے عامل جلال الدین سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ عامل جلال الدین ایک بڑا عامل تھا، وہ انسانوں کو عذاب سے نجات دلاتا اور کالے جادو کی کاٹ کرنے کا ماہر تھا۔ منشی سلیم کو اس سے پوری امید تھی کہ وہ کیسر کے عذاب سے ضرور نجات دلائے گا۔ عامل جلال الدین کا آستانہ علاقے کی مسجد کے پاس ہی تھا۔ منشی سلیم نے اسے تمام واقعات بیان کر دیے۔ کیسر کا شیطانی ذہن تھا، وہ لوگوں کو تنگ کر کے گرمجوشی محسوس کرتا تھا، اس بنا پر اسے یہ سزا ملی ہے۔ وہ مر کر بھی تمہیں پریشان کرنا چاہ رہا ہے، وہ تمہیں کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ محض تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ تم ساری زندگی خوف و پریشانی میں گزارو۔ عامل نے کہا، کیا اس کا حل ہے کہ کیسر مجھے پریشان نہ کرے؟ منشی سلیم نے کہا، ہاں اس کا حل ہے، میں جیسا کہتا ہوں اس پر عمل کرنا، تمہیں کیسر سے نجات مل جائے گی۔ میں تمہیں دم کر کے پانی دوں گا، وہ پانی تمہیں بلا ناغہ بھٹے میں ڈالنا ہوگا، اس طرح کیسر کی روح تمہیں نظر نہیں آئے گی، وہ نہ ہی پریشان کرے گی۔ عامل جلال الدین نے کہا۔ منشی سلیم کو عامل جلال الدین نے ایک بڑی بوتل دی جو اسے پوری بھٹے میں ڈالنا تھی، دوسرے دن پھر ایک بوتل لے کر جانا تھا، اس طرح 40 دن اسے آستانے پر آ کر بوتل لے کر جانا تھا۔ منشی سلیم نے جب پہلی بار بھٹے میں پانی ڈالا، اسی وقت اسے کیسر کا ہیولہ نظر آیا۔ تم عامل کی باتوں میں آ کر اچھا نہیں کر رہے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تم مجھے پہلے اپنا انتقام لینے کے لیے مارنے کی دھمکی دے چکے ہو، اسی لیے مجھے اس کا توڑ کرنا پڑے گا، منشی سلیم نے کہا۔ اس کی بات سن کر کیسر کا ہیولہ غائب ہو گیا۔ منشی سلیم روزانہ بوتل کا پانی بھٹے میں ڈال رہا تھا، وہ جب بھی پانی ڈالتا کیسر کا ہیولہ نظر آتا اور سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دے کر چلا جاتا۔ 40ویں روز کیسر کا ہیولہ ظاہر تو ہوا، مگر کچھ کہے بنا چلا گیا اور منشی سمجھ گیا کہ اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ منشی سلیم کا 40 دن کا عمل پورا ہو چکا تھا، اسے کیسر کی روح سے نجات مل گئی تھی۔